قلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کریں گے۔ یاجوج ماجوج کس دیوار کے پیچھے قید ہیں، یہ قوم کب کہاں اور کیسے نکلے گی، اور قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا بیان ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ دوستو، قرآن حکیم میں یاجوج ماجوج قوم کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی خرچ کا انتظام اس کام کے لیے کر دے، تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لو اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے اور نہ یہ طاقت رہی کہ وہ اس میں نقب لگا سکیں۔ ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، مفسرین ان آیات کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخی اور مذہبی اعتبار سے متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگول، ہن اور سیتھن وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں، اور زمانہ قدیم میں کچھ ممالک پر حملے کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے مقامات تعمیر کیے گئے، اور ممکن ہے کہ یہ وہی دیوار ذوالقرنین ہو جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس تھے۔ سام کی نسل سے تمام عرب ہیں، جبکہ حام کی نسل سے کل حبشی ہیں، اور یافس کی نسل سے ترک قوم ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے جد اعلیٰ یعنی یافس ہی کی اولاد ہیں، اور ترکوں کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں بوجہ ان کے فساد اور شرارت کے انسانوں کی اور آبادی کے پس پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا۔ امام ابن جریر نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر سے متعلق اور دیوار کے بنانے اور اس قوم کے اجسام اور اشکال کے بارے میں نہایت حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں۔ یہی نہیں، بائبل کی کتاب پیدائش میں حزقی ایل کا ایک صحیفہ ہے جس میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یاجوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روشن اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ اگر اس کا ترجمہ آسان الفاظ میں کیا جائے تو بائبل کی تحریر کے مطابق یاجوج ماجوج کی دیوار جغرافیائی اعتبار سے روس کے علاقے توبل میں ہے۔ توبالسک اور مسک 2 قدیم شہروں کے نام ہیں، اور آج کل اس علاقے میں روس کا دارالحکومت یعنی ماسکو آباد ہے۔ ایک اسرائیلی مورخ یوسی فورس نے ان سے مراد سیتھن قوم لیا، جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا، اور ماجوج کے آباء و اجداد شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ دوستو، اگر کسی مسلم عالم کی بات کی جائے تو اس ضمن میں تفہیم القرآن کے مفسر مولانا سید ابو العلا مودودی کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، جبکہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ اسود سے بحیرہ خزر کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک نہایت بلند پہاڑ ہیں، اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی فوج حملہ آور نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تنگی کے باعث وہ اس مقام سے گزر سکتی ہے۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں، اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی جانب غارت گرانہ حملے کیا کرتی تھی، اور ایرانی فرما رواؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا۔ چنانچہ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار تعمیر کی گئی جو 50 گز لمبی، 29 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ مسلمان مورخین اور جغرافیہ دان اسی کو دیوار ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔
اور اس کی تعمیر کی جو کیفیت قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے، اس کے آثار آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، جو قرآن حکیم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ اور اسلامی روایات کے مطابق ابن جریر اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور یاقوت نے بھی معجم البلدان میں اس کا حوالہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمرو کو باب الابواب دربند کی مہم پر روانہ کیا، اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے لشکر کا افسر بنا کر آگے بھیجا۔ عبد الرحمن جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرمانرواں نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر برازنا نامی شہر کی انتظامیہ نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا۔ اس واقعے کے 2 برس بعد عباسی خلیفہ واسق، جن کا عہد سلطنت 227 ہجری تا 232 ہجری تھا، انہوں نے اس دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے 50 افراد کی ایک جماعت روانہ کی۔ مذکورہ بالا روایات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ 3 صدی ہجری میں بھی مسلمان قفقاز کی اس دیوار کو ہی سد ذوالقرنین سمجھتے تھے۔ اس دیوار کے سلسلے میں 2 اور تاریخی حوالوں کا ذکر برمحل معلوم ہوتا ہے۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو سد ذوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے، جسے دربند بھی کہتے ہیں، جبکہ دوسرے حوالے کے طور پر المتقدر کے سفیر کی ایک بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ خلیفہ المتقدر کے سفیر احمد بن فضلان نے بھی اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ خزر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اتل ہے۔ دریائے اتل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے، اور یہ دریا روس اور بلغاریہ سے آ کر بحر خزر یعنی بحر کیپسین میں گرتا ہے۔ بلاد کفر سے بلاد مسلمین کی طرف آنے والوں کے لیے یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ ایک زمانے میں یہ نوشروان کی مملکت میں شامل تھا۔ دوستو، قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر یاجوج ماجوج کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کئی دانشور یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کب کھولے جائیں گے۔ اس بارے میں علماء کرام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ پلٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلندر وائس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔